جی، اب یہ بہت اہم حصہ ہے آج کے سبق کا۔ یہ الحوار حول التعارف ہے، مطلب آپ اپنا تعارف کیسے پیش کریں گے۔ اب تھوڑا تھوڑا ہم آگے چلیں گے تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ بولنا آ جائے۔ یہ والی ساری چیزیں تعارف کے اندر کیا ہوتا ہے، ذرا اگر آپ موٹا موٹا سوچیں گے۔ تعارف کے اندر بندہ کسی سے اس کا نام پوچھتا ہے، اس کا علاقہ پوچھتا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے، اگر وہ پڑھتا ہے تو کون سی کلاس میں پڑھتا ہے۔ یہ چیزیں تعارف کے اندر ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو عربی کو عربی کے لہجے میں بولنا ہے، آپ نے کوشش فرمانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہو گیا۔ اگلا دوسرا بندہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا بندہ کہتا ہے کیف حالک، کیف حالک۔ کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے، حال کا مطلب ہوتا ہے حال، اور یہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا۔ تو ہم بولیں گے کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے۔ وہ آگے سے جواب دے گا انا بخیر، انا بخیر۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، بخیر خیر و عافیت سے ہوں، والحمد للہ خیر و عافیت سے ہوں، وانت انا بخیر الحمد للہ وعافیت، اور عافیت کے ساتھ ہوں، وانت سوال پوچھ رہا ہے کہ میں تو خیر و عافیت سے ہوں، آپ کیسے ہیں۔ تو ایسے بولنا ہے آپ نے کیف حالک انا بخیر الحمد للہ وعافیت وانت۔ اس کے بعد اگلا جملہ آ جائے گا، وہ اس سے پوچھا نا کہ کیا آپ کا کیا حال ہے، تو وہ کہے گا انا علی احسن حال، انا علی احسن، انا میں ہوں، علی احسن حال سب سے اچھے حال میں، یعنی میرا بھی حال ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ والحمد للہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں کہ انا علی احسن حال والحمد للہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں انا علی احسن حال بفضل اللہ۔ عفون، عفون کا مطلب ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، جس کو آپ ادھر انگلش میں بولتے ہوئے کہتے ہیں ایکسکیوز می، وہاں پر آپ نے عفون بولنا ہے۔ مسمک الکریم، مسمک ماں کا معنی ہے کیا، اسم معنی ہوتا ہے نام کا معنی آپ کا، الکریم معنی آپ محترم، آپ معزز، یعنی آپ کا اسم گرامی کیا ہے، اس کی عربی بنے گی مسمک الکریم۔ عفون مسمک الکریم۔ وہ آگے سے کہتا ہے اسمی عابد، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میرا بنانے کے لیے یا لگا دیتے ہیں آخر میں۔ اسم نام کو کہتے ہیں، اور اسمی میرا نام، ابن باپ کو کہتے ہیں، اور ابی میرا والد، اخن بھائی کو کہتے ہیں، اور اخی میرا بھائی۔ اسمی عابد میرا نام عابد ہے، ومسمک انت، ومسمک انت، اور آپ کا کیا نام ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے اسمی محمد طارق، عفون من این تشرفت، عفون وہی پیچھے جو میں نے من این کہاں سے، من این کہاں سے، تشرفت آپ تشریف لائے ہیں، یعنی آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ انا جئتو، انا کا معنی ہوتا ہے میں، جئتو جاء یجیء، انا جئتو، جئتو معنی ہوتا ہے میں آیا، من لاہور میں لاہور سے آیا ہوں، ومسمو اور کیا نام ہے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، کا آپ کا، یعنی آپ کے شہر کا نام کیا ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے انا من مدینۃ قصور التي تقع في اقلیم پنجاب، میں قصور شہر سے ہوں جو اقلیم، التي تقع جو کہ واقع ہے، فی اقلیم، اقلیم کا مطلب ہوتا ہے صوبہ، اور پنجاب کا مطلب پنجاب، جو صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ میں دوبارہ اس لائن کو دہرا رہا ہوں، انا جئت من لاہور میں لاہور سے آیا ہوں، ومسم مدینتک اور آپ کے شہر کا نام کیا ہے، انا من مدینۃ قصور التي تقع في اقلیم پنجاب، وہ جو واقع ہے صوبہ پنجاب کے اندر۔ هل انت طالب شرعی، هل کا مطلب ہوتا ہے کیا، انت کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ، طالب طالب، شرعی کیا آپ مدرسے کے طالب علم ہیں۔ هل انت طالب شرعی، هل انت طالب شرعی، نعم، نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، انا طالب شرعی والحمد للہ، انا طالب شرعی والحمد للہ۔ اس تعارف کو میں دوبارہ دہراتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله وعافية، وأنت؟ أنا على أحسن حال. عفوا، ما اسمك الكريم؟ اسمي عابد. وما اسمك أنت؟ اسمي محمد طارق. عفوا، من أين تشرفت؟ أنا جئت من لاهور. وما اسم مدينتك؟ أنا من مدينة قصور التي تقع في إقليم بنجاب. هل أنت طالب شرعي؟ نعم، أنا طالب شرعي والحمد لله. آگے چلتے ہیں اب. اس نے کہا تھا نا کہ میں طالب علم ہوں، تو اب یہ اس سے پوچھتا ہے پہلا طالب علم، فی ایت مدرسۃ. فی کا معنی میں، ای معنی ایون یا ایتن. اس کا مطلب ہوتا ہے کون سا، کون سی، کون سے. فی ایت مدرسۃ تدرسو، کس مدرسے میں آپ پڑھتے ہو. وہ کہے گا ادرس فی اکادمیت، ادرس فی اکادمیت الکہف، یا جو بھی آپ کی اکیڈمی کا یا مدرسے کا نام ہے، آپ ادرسو کے بعد ادرسو فی آپ کہہ سکتے ہیں. ادرس فی جامعۃ بنجاب، ادرس فی جامعۃ الاشرفیہ، ادرس فی جامعۃ السلطانیہ. کوئی بھی مدرسے کا یا اس ادارے کا نام لے سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال پوچھتا ہے فی ای صف تدرس. صف ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کلاس کو کہتے ہیں، اور تدرس کا معنی ہوتا ہے آپ پڑھتے ہو. تو آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ادرس فی الصف الاول، کہ میں پہلی کلاس میں پڑھتا ہوں. وانت، اور آپ. اچھا، یہاں پر آپ بدل سکتے ہیں. ادرس فی الصف الثانی، میں دوسری کلاس میں پڑھتا ہوں. ادرس فی الصف الثالث، میں تیسری میں پڑھتا ہوں. ادرس فی الصف الرابع، میں چوتھی کلاس میں پڑھتا ہوں. وانت، اور آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ وہ کہتا ہے ادرس فی الصف التمہیدی، میں صف تمہیدی میں پڑھتا ہوں. ماذا تتعلم، آپ کیا سیکھتے ہو؟ تو ماذا تتعلم، ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا، تتعلم تعلم یتعلم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، اور آپ کیا سیکھتے ہو؟ وہ کہتا ہے اتعلم اللغة العربیة، اتعلم میں سیکھتا ہوں، اللغة العربیة میں عربی زبان سیکھتا ہوں. وہ کہتا ہے لماذا تتعلم هذه اللغة یا اخی. لماذا کیوں، ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں. لماذا کیوں، تتعلم آپ سیکھ رہے ہیں، هذه اللغة یہ والی زبان. تو جواب وہ دیتا ہے اتعلم هذه اللغة لأفهم القرآن والحدیث. اتعلم میں سیکھ رہا ہوں، هذه اللغة، هذه اشارہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور لغہ کا مطلب ہوتا ہے زبان. میں یہ والی زبان سیکھ رہا ہوں. لأفهم، فہم یفہم کا معنی ہوتا ہے سمجھنا. لأفهم تاکہ میں سمجھ لوں، القرآن والحدیث قرآن و حدیث کو. وہ کہتا ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ اللہ برکت دے، فی علم کا آپ کے علم میں، وعملک اور آپ کے عمل میں. آگے والا بندہ کہتا ہے الی اللقاء، پھر ملیں گے. الی اللقاء پھر ملیں گے. جب بھی جدا ہونے لگیں آپ، یہ زوم کی جو میٹنگ ہے اس کو ختم کرنے لگیں، تو آپ نے اجازت دیے کے بجائے کہنا ہے الی اللقاء. الی اللقاء کا مطلب ہے پھر ملیں گے. اور وہ اگلا بندہ اس کو کہتا ہے مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ. مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ. یہ والا حصہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. فی ایت مدرسۃ تدرس، ادرس فی مدرسۃ فلاں. فی ای صف تدرس، ادرس فی الصف الاول. وانت، ادرس فی الصف التمہیدی. ماذا تتعلم، آپ کیا سیکھتے ہو؟ اتعلم اللغة العربیہ، میں عربی زبان سیکھتا ہوں. لماذا تتعلم هذه اللغة يا أخي، آپ یہ عربی زبان کیوں سیکھ رہے ہو؟ اتعلم هذه اللغة، میں یہ عربی زبان سیکھ رہا ہوں. ليفهم القرآن والحدیث، تاکہ میں قرآن و حدیث کو سمجھ لوں. وہ کہتا ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک وعملک. بھائی عام طور پر ہم کہتے ہیں کسی کو بھی، کسی عالم سے، کسی مولانا صاحب سے، کسی بندے سے جس کو تھوڑا بہت عربی سے مناسبت ہو، تو آپ خوش ہوئے اس سے مل کر، آپ ان کو کہیں بارک اللہ فی علمک وعملک. اگلا بندہ کہتا ہے الی اللقاء، پھر ملیں گے. مع السلامہ یعنی سلامتی کے ساتھ.